بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، مستدرک حاکم میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح ابن حبان میں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد میں منبر کے پاس حاضری کا حکم دیا. تمام صحابہ کرام مسجد میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے زینے پر اپنا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیا اسلوب اور نیا انداز دیکھ کر کے تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس منبر پر تشریف لے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس پر خطبہ دیے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ اسلوب اختیار نہیں کیا کہ آپ اس کے زینے پر قدم رکھیں تو آپ آمین فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعجب کو بھانپ لیا، اور بعض روایات میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود ہی تذکرہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہے جو آج سے پہلے آپ یہ نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. جب پہلے زینے پر ہم نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ بڑا ہی بدبخت ہے، وہ رحمت الہی سے محروم شخص ہے جو رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے. دوسرے زینے پر جب ہم نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے پھر فرمایا کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کے اوپر درود نہ بھیجے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو. تیسرے زینے پر جب ہم نے قدم رکھنا چاہا تو حضرت جبرائیل السلام نے پھر فرمایا کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پالے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے. حضرت جبرائیل کی یہ تینوں دعائیں تھیں جن کے اوپر میں آمین 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 کہہ رہا تھا. اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے نزدیک کس قدر اہمیت کا مہینہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے طبرانی اوسط کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ھذا رمضان قد جاء، یہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، تمہارے سامنے اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے
اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہ کر دے، اس کی مغفرت نہ ہو جائے، تو بھلا بتاؤ وہ کون سا دن ہے، وہ کون سا مہینہ ہے جب اس کی مغفرت کی جائے گی اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ اسی طریقے سے سنن نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، اے لوگو تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ مبارک مہینہ آ گیا، اس مبارک مہینے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اے لوگو اس مبارک مہینے میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات کی بھلائی سے، اس رات کی برکت سے، اس رات کے خیر سے جو انسان محروم رہ گیا وہ بڑا ہی محروم ہے، وہ بہت ہی محروم شخص ہے۔ یہ 3 حدیثیں مختلف کتب حدیث سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے محرومی کئی اعتبار سے، کہ اس مبارک مہینے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے آزاد نہ کر دے، پاک نہ کر دے، ہمیں جہنم سے آزاد نہ کر دے، ہمیں اس مبارک مہینے کی خیر اور برکات کے حاصل کرنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کے اندر جو پیاری پیاری رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں سے مستفید ہونے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا نہ فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جسے وہ توفیق نہ ملے وہ نہایت ہی محروم اور نہایت ہی بدبخت ہے۔ یقیناً یہ مبارک مہینہ بڑی بابرکت والا مہینہ ہے، یقیناً یہ مہینہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، یقیناً یہ مہینہ رب کائنات کی خاص رحمتوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہنے والے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہیں۔ اس مبارک مہینے میں جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی چاہنے والے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور کوشش کر، اور اے برائی کرنے والے ذرا تو اس مہینے میں تو اپنی برائیوں سے رک جا، اس مہینہ میں تو اپنی کوتاہیوں سے توبہ کر لے۔ یہ ساری صورتحال ہے اور یقیناً ہے، اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یقیناً ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں، مسلمان کہلانے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے یقیناً محروم ہیں۔ میں آج کی مجلس میں انہی چند باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ بات بڑی لمبی ہے اور بات بڑی کشادہ ہے۔ اس مضمون کو جب ہم نے سوچا تو ہم نے سوچا کہ اس مضمون کے اوپر کوئی آدمی 10 یا 15 منٹ زیادہ نہیں بول سکتا، لیکن جب اس بارے میں غور کرنے لگا تو ہم نے دیکھا کہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محرومیت ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں سینکڑوں اور ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان غوطے کھا رہے ہیں، اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں اپنے کوتاہی کا احساس نہیں ہے۔ وائے ناکامی متاعے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاعے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ احساس تک نہیں کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، یہ احساس تک نہیں کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں، یہ ذرہ برابر سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں
دین کے بارے میں اور سب سے پہلے خود اپنی ذات کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. اس مبارک مہینے میں ہم اس سلسلے میں کوتاہ ہیں. تو وہ کوتاہیاں کیا ہیں اور وہ کون کون سے عمل ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس مبارک مہینے کی رحمتوں سے محروم رہ سکتے ہیں، اس کی ایک فہرست ہم نے مختصر طور پر لکھی ہے. سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل رکھیں گے. دیکھیے، بدبخت ہے وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ تو پا لیا لیکن روزہ اور تراویح اور توبہ اور استغفار کر کے اپنی مغفرت نہیں کرا لی. بدبخت ہے وہ شخص جو روزے اور تراویح کا اہتمام تو کر لیتا ہے لیکن کبائر سے پرہیز نہیں کرتا. بدبخت ہے وہ شخص جو تراویح تو پڑھ لیتا ہے لیکن فرض نمازوں اور جماعت کا اہتمام نہیں کر پاتا. بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان میں نماز و جماعت کا اہتمام تو کر لیتا ہے لیکن اور دنوں میں نماز جیسے فریضے سے غافل رہتا ہے. بدبخت ہے وہ شخص جو کھانے پینے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے تو رکا رہتا ہے لیکن اپنی زبان کو روزہ نہیں رکھوا پاتا. بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو روزہ رکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھ کو روزہ نہیں رکھوا پاتا. بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو روزہ رکھ لیتا ہے لیکن اپنے کان کو روزہ نہیں رکھوا پاتا. بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو روزہ رکھ لیتا ہے لیکن اپنے اخلاق اور معاملات کے اندر بالکل آزاد ہے. محروم ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ جو آخرت کی تجارت کا مہینہ ہے لیکن آخرت کی تجارت کو تو بھول جاتا ہے، البتہ دنیا کی تجارت کے اندر مشغول ہے. محروم ہے وہ شخص جو ابتدائے رمضان میں تراویح و قیام میں بڑی دلچسپی دکھاتا ہے لیکن چند ہی دن گزرتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. بڑا محروم ہے وہ شخص جو امام کے ساتھ چند رکعت تراویح پڑھ کر کے پیچھے ہٹ جایا کرتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں کہ جو شخص امام کے ساتھ شروع نماز سے لے کر کے آخر تک یعنی تراویح تک حاضر رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے. ذرا سوچئے وہ کتنا بڑا بدبخت ہے کہ جو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھ کر کے چھوڑ کر کے امام کو چلا جایا کرتا ہے. اسی طریقے سے محروم ہے وہ حافظ رمضان جو رمضان کی آمد کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے اور متعدد مساجد میں قرآن ختم کرنے کی رسم ادا کرتا ہے. محروم ہے وہ شخص جو کرایہ کے حافظ کے پیچھے ہفتے 10 دن 2 یا 3 دنوں کے اندر تراویح ختم کر لیتا ہے اور پورے مہینے کے اندر عبادت سے آزاد رہ جاتا ہے. اسی طریقے سے بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ تو پا لیا لیکن بیماری اور علاج کے بہانے سے روزے کا اہتمام نہیں کر پاتا. یہ مختصر طور پر ان لوگوں کی فہرست ہے جو اس مبارک مہینے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہیں. اب ذرا اس کی تفصیل میں آتے ہیں. دیکھیے، پہلی چیز جو رمضان سے ہم کو مستفید نہیں ہونے دیتی، پہلی وہ چیز جو ہمارے روزے کے، ہمارے تراویح کے، ہمارے تمام کاموں کے ثواب کو برباد کر دیتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کبائر سے پرہیز نہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ گناہ ایسے رکھے ہیں جنہیں ہلاک اور برباد کر دینے والا گناہ قرار دیا ہے، جسے علماء اپنی اصطلاح میں گناہ کبیرہ کہتے ہیں. یعنی وہ گناہ کبیرہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، پھٹکار بھیجی ہے، جہنم میں داخلے کا وعدہ کیا ہے، ان تمام گناہوں سے پرہیز کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس مبارک مہینے سے مستفید ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم پھر بھی اس مبارک مہینے میں بھی ان گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے سے مستفید نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے گناہوں میں سے بعض کو کمر توڑ دینے والا، ہلاک اور برباد کر دینے والا، تباہی اور بربادی کی گھاٹی میں گرا دینے والا قرار دیا ہے. چنانچہ سنن متفق علیہ بخاری اور مسلم کے حدیث ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے، تباہ و برباد کر دینے والے جو گناہ ہیں ان سے تم لوگ پرہیز کرو. بعض روایات میں 9 کا ذکر ہے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں وہ ایسے گناہ 7 کے بجائے 70 کے قریب ہیں. انہی میں سے شرک باللہ سب سے اونچے درجے پر ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے، زنا ہے،
چوری کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا ناحق مال کھا لینا ہے، سود کھانا ہے، رشوت کا لین دین کرنا ہے، گانا اور بجانے کا اہتمام کرنا ہے، اور اس سے بھی آگے ہٹ کر کے نماز کا چھوڑنا ہے، روزے کو چھوڑ دینا ہے، زکوٰۃ کو نہ ادا کرنا ہے، قطع رحمی کرنا ہے، مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ہے، مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا ہے، یہ ایک لمبی سی فہرست ہے ان گناہوں کو جنہیں ہم گناہ کبیرہ کے اندر شمار کر سکتے ہیں اور جنہیں علماء نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ تو ان امور سے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے آپ کو بچائے نہ رکھنا، روزہ بھی رکھنا اور چوری بھی کرتے رہنا، روزہ بھی رکھنا اور ناجائز طور پر اپنی والدہ کو بھی ناراض کیے رہنا، روزہ بھی رکھنا اور اپنے رشتہ دار، اپنے چاچا ہیں، چاچا داد بھائی ہے، اپنی پھوپھی ہے، اپنے ماموں ہیں، اپنی خالہ ہے، اس قسم کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے اپنے تعلقات کو توڑے بھی رکھنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے شخص کو اس کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے لوگو، اے امت محمدیہ، اگر تم لوگ اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچائے رکھو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تمہیں جھوٹ سے روکا گیا ہے، تمہیں چوری سے روکا گیا ہے، تمہیں زنا سے روکا گیا ہے، تمہیں شراب خوری سے روکا گیا ہے، تمہیں نماز چھوڑنے سے روکا گیا ہے، تمہیں روزہ توڑنے سے روکا گیا ہے، تمہیں زکوٰۃ نہ دینے سے روکا گیا ہے، ان ساری چیزوں سے روکا گیا ہے، اگر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، تمہیں جنت میں ہم مقام عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ ہمارے نیک بندے، مومن بندے، جنت کے خواہش رکھنے والے بندے، امت محمدیہ میں شریک ہونے والے بندے وہ بندے ہیں جو کبائر سے، بڑے بڑے گناہوں سے، فحش اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی بے ادبی سے پیش بھی آ جاتا ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچتے رہنا۔ تو عزیزو، ساتھیوں اور دوستو، یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ جو انسان روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن کبائر سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر ہمیں اور آپ کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، کیا فرمایا کہ رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان سے، 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ انسان کیا کرے؟ کبائر سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ اسی لیے مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک روایت ہے، ذرا غور کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کے روزے کو جن چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے اس سے انہیں محفوظ رکھ لے، اسے محفوظ رکھ لے، جن چیزوں سے محفوظ یعنی کبائر سے محفوظ رکھنا چاہیے اس سے محفوظ رکھ لے، تو یہ سمجھو کہ یہ روزہ اس کے ما سبق گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی اگر اپنے رمضان کے روزے کو ان سے محفوظ نہیں رکھا تو اس کا مطلب ہمارے ما سبق گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں سے متعلق وہ روایت جو سنن ابن ماجہ کے اندر، صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طبرانی کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ایسے روزہ رکھنے والے ہیں کہ ان کے روزے سے انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے سے جو کچھ حصہ ملتا ہے کیا ملتا ہے؟ بھوک انہیں لگتی ہے اور پیاس انہیں لگتی ہے بس۔ اور کتنی تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کی تراویح سے ان کو صرف تکان کے علاوہ اور بیداری نیند خواب بیدار رہنے کے علاوہ اور کچھ حاصل ہونے والا
نہیں ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے روزے کو کبائر سے محفوظ نہیں رکھتے۔ اس لیے ساتھیوں اس بات کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف یہ کمال نہیں ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے فرامین اور احکام پر عمل کر لے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے رکا رہ جائے۔ یعنی انسان جہاں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے وہیں جھوٹ بولنے سے بچنے کا بھی اہتمام کرے۔ انسان جہاں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے وہیں اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے سے بھی بچے۔ انسان جہاں زکوٰۃ دیتا ہے وہیں زکوٰۃ دے کر کسی کو احسان جتلانے سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان اور اس کے روزے اور اس کی تمام خیرات و برکات سے محفوظ رہنے کا اور بلکہ خیرات و برکات حاصل کرنے کا سب سے بہترین ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان کبائر سے پرہیز کر جائے۔ دوسری چیز جو ہمیں رمضان کے مبارک مہینے سے مستفید نہیں ہونے دیتی اور ہم خوش نصیب ہونے والے لوگوں میں ان لوگوں میں جن سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو یہ توفیق دے دے کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھ لے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں اس گروپ میں شریک ہونے سے معنی جو چیزیں ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم جہاں کبائر سے نہیں بچتے وہیں پر بہت سے لوگ واجبات کو ترک کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے دین کے اندر دو چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے اسے بجا لایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے جن چیزوں سے روک دیا ہے اسے رک جایا جائے۔ اور یہ دونوں دین کے دو بازو ہیں، دو پر ہیں۔ اگر ایک کا کسی نے استعمال کیا اور ایک کو چھوڑ دیا تو وہی مثال ہوگی کہ چڑیے کا ایک پر تو ہے اور ایک پر کام نہیں کر رہا ہے، ظاہر بات تو چڑیا کبھی اڑ نہیں سکتی ہے۔ یہی مثال ہے کہ جس طریقے سے جہاز کے دونوں پنکھوں میں سے ایک پنکھا خراب ہو جائے تو وہ جہاز اڑ نہیں سکتا، اسی طریقے سے کسی مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ جہاں وہ فرائض کے اوپر عمل کر رہا ہے وہیں پر وہ منہیات سے رک بھی جائے۔ کچھ لوگ بڑے گھمنڈ اور بڑے فخر میں رہتے ہیں کہ چلو بھائی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں کسی کا مال نہیں کھاتا، میں کسی کی چوری نہیں کرتا، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ جماعت کے اندر شریک نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ یہ شیطانی حیلہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے جو شیطان انہیں دے رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، البتہ کسی بندے کا حق تم نہ کھانا۔ یہ شیطان ہے دھوکہ دے رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے اندر تین چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ آپ جس چیز کی خبر دیں اسے یقین مانا جائے، اور جس چیز کا حکم دیں اسے بجا لایا جائے، اور جس چیز سے منع فرما دیں اسے رک جایا جائے۔ ان تینوں میں سے اگر ایک چیز کے اندر بھی کمی ہو گئی تو رسول کے اوپر ایمان سچا نہیں ہوگا۔ پھر بھی اگر وہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ 1978 یا 79 کی بات ہے، ایک مدرسے کے اندر میں پڑھانے گیا تو بغل میں ایک صاحب کا گھر تھا، بڑے خوش مزاج تھے، اب پتہ نہیں وہ زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں، بہت پہلے کی بات ہے، بڑے خوش مزاج تھے، آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ تھے بدعتی اور بابا لوگوں پر زیادہ یقین رکھنے والے، اللہ پر اتنا یقین نہیں جتنا بابا لوگوں پر یقین ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہے، جتنے بابا لوگوں پر۔ جیسے آج ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک صاحب ہم سے بتانے لگے کہ آپ لوگ ولیوں کو نہیں مانتے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ولیوں کے پاس کتنی طاقت ہے۔ دیکھیے آپ لوگ
نبی 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 کا نام لیتے رہتے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں معمولی سا یہ خیال آ گیا کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کیا علم ہے، جاؤ فلاں ولی کے پاس دیکھو اس کے پاس کتنا علم ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے۔ تو اس کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ جو کچھ کرتا جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اسی طریقے سے ولیوں کے پاس جو علم رہا کرتا ہے وہ نبیوں کے پاس نہیں رہتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سراسر کفر ہے۔ دین اسلام قرآن مجید کے اندر یہ چیز نہیں، اس سے کسی دوسری کتاب کے اندر وہ چیز موجود ہو تو الگ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اگر زندہ ہے تو ان کو ہدایت دے، تو وہ بیچارے نماز کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، اور صرف داڑھی نہیں بلکہ داڑھی موچھ دونوں صاف تھی ان کی، صرف داڑھی نہیں صاف تھی بلکہ داڑھی موچھ دونوں صاف تھی، کہ کبھی موچھوں پہ 2 نقطے کبھی پوری سطر غائب، بھلا بچے کیا جانے کی ابا ہے کہ اماں ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل مکمل طور پر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نہ سمجھیں، اگر میرا سینہ کھول کر کے دیکھیں تو اس کے اندر اللہ کے رسول کی کتنی محبت بھری ہوئی آپ پائیں گے۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے، اس محبت سے کیا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو انسان کے چہرے کو نہ سدھار دے کر اس کے چہرے کو بگاڑ دے، جو انسان کے چہرے کو بگاڑ دے، ایسی محبت سے کیا فائدہ ہے؟ تو عرض کرنے کے ایسے لوگ چاہے جتنی محبت کا دعویٰ کریں، اگر وہ 3 چیزیں ان کے اندر رسول کی رسالت سے متعلق نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہ اپنے ایمان کے دعوی ایمان میں سچے نہیں ہے بلکہ جھوٹے ہیں۔ ان کا عمل خود اس بات کو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جہاں پر کبائر سے پرہیز ضروری ہے، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ واجبات کے اوپر عمل بھی ضروری ہے۔ تو ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو اس مبارک مہینے کے اندر بھی پورے سال تو نماز سے غافل رہا کرتے ہیں، جماعت سے غافل رہا کرتے ہیں، لیکن کتنے بھائی ہیں کہ اس مبارک مہینے میں معمولی سے کام کا بہانہ کر کے اور نیند کا بہانہ کر کے جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوا کرتے۔ مثال کے طور پر 11:30 یا 12 بجے چھٹی ہوئی اور اذان ہوتی ہے 12 بجے، جماعت ہوگی کیسے؟ 12:30 بجے۔ اب اتنی دیر تک انتظار کرنا، اس کا مطلب کہتے ہیں 1 گھنٹہ تو کم سے کم ضرور ضائع جائے گا، ہے نا؟ تو کیا کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں چلو سو لو، اس کے بعد عصر کے ساتھ اٹھ کر کے نماز کو پڑھ لینا۔ حالانکہ اگر اپنے طور پر ہی پڑھ کر کے سو جائیں پھر بھی وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، الا کہ کوئی انسان مریض ہو، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس حدیث کو یاد کریں جو سنن ابو داؤد کے اندر اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز با جماعت سے وہی شخص پیچھے رہا کرتا تھا جس کا نفاق ہر ایک کو معلوم تھا۔ اگر کسی کا نفاق لوگوں پر پوشیدہ ہے تو وہ جماعت سے پیچھے نہیں رہا کرتا تھا۔ اور بخاری شریف کی اے میرے دوستوں اور ساتھیوں اس حدیث کے اوپر بھی غور کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین کے اوپر سب سے بھاری ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مومنین کے اوپر بھاری ہے، یہ نہیں کہا مسلمانوں پر بھاری ہے، کس پر بھاری ہے؟ اب ہر آدمی اپنا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کے اندر کس کی صفت پائی جا رہی ہے، مومن کی صفت پائی جا رہی ہے، منافق کی صفت پائی جا رہی ہے۔ میں کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا، میں کسی پر حکم نہیں لگاتا، البتہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پارے میں فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر کرنا اور نماز پڑھنا بڑی بھاری چیز ہے، مگر ہاں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں الا علی الخاشعین، ان کے اوپر یہ نماز بھاری نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے اوپر سب سے بھاری نماز کون ہے؟ عشاء کی ہے اور فجر کی نماز ہے۔ اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ کچھ فائدہ ہونے والا ہے، کہیں گوشت تقسیم ہونے والا ہے، تو بھاگ کر کے آئیں گے، اگرچہ گھٹنے کے بل چل کر ہی نہ ہو ان کو اپنے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اس سے پرہیز کر لینا، کس سے؟
نہیں، واجبات نہ ادا کرنے، واجبات کو چھوڑنے کا اہتمام کر لینا، واجبات ادا کرنے سے پرہیز کرنا، واجبات کو نہ ادا کرنا، یہ انسان کو اس کے ثواب یعنی رمضان کے ثواب سے محروم رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز اور ہے کہ انسان خود تو روزہ رکھ لے لیکن اپنی زبان کو روزہ نہ رکھوا پائے۔ میں یہاں پر چند منٹ کے لیے ٹھہروں گا، اگر تفصیل ہو جائے تو مجھے معاف کریں گے۔ ساتھیوں دیکھیے، یہ زبان انسان کے منہ کے اندر اور یہ دو آنکھیں، میں ملا کے کہہ رہا ہوں، اور یہ دو کان، اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر بطور نعمت کے گنایا ہے۔ 30ویں پارے کے اندر ہے، الم نجعل لہ عینین، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے۔ دیکھیے، یہ کمال نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اسے اس کا استعمال کر لے، کمال یہ ہے کہ اس کا ایسی جگہ استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو۔ مثال کے طور پر دوستو، یہ مال اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت کی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہماری کوئی اپنی محنت نہیں ہے، ہماری کوئی اپنی کمائی نہیں ہے، ورنہ ہم سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہم سے کم پیسے حاصل کرتے ہیں، اور ہم سے کتنی کم محنت کرنے والے لوگ ہم سے کتنا زیادہ پیسے حاصل کر لیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ پیسہ حاصل کرنا مثال کے طور پر یہ انسان کی اپنی بہادری نہیں ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں آنے کی توفیق بخشی ہے، لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کوشش کے باوجود بھی یہاں نہیں آ سکے ہیں، ہے نا؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو آئے، ابھی مہینہ 2 مہینہ بھی نہیں گزرا انہیں واپس جانا پڑا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آئے اور یہاں سے انہیں جانے کی دوبارہ توفیق نہیں ہوئی، بغیر کچھ کمائے ہوئے، ان کے اوپر ہزاروں اور لاکھوں ریال بھی قرض ان کے اوپر ہے، اور پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو پیسہ ہم کما رہے ہیں یہ ہماری آپ کی کوئی بہادری نہیں ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میری بہادری ہے، میری عقل مندی ہے، میری حکمت ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف اور جاہل انسان کوئی نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو پیسہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے یہ ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے۔ اس کی مثال وہی ہے کہ فلاں صاحب آپ کو کہیں کہ یہ لیجئے، اس کو اس طریقے سے آپ خرچ کیجئے گا۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ اسے اپنا مال قرار دے رہا ہے، دو انہیں اللہ کا وہ مال جو تمہیں دیا ہوا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پیسے کما لینا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ پیسے کیسے خرچ کیے جائیں اس کو صحیح طور پر خرچ کر دے، یہ کمال کی بات ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں پیسہ کمانے سے پہلے ان کی بڑی بڑی خواہشات اور تمنائیں رہتی ہیں نیک کام کرنے کی اور نیکی کے میدان میں صرف کرنے کی، لیکن پیسہ آنے کے بعد سارے غلط کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے، الدنیا حلوۃ خضرہ، اے لوگو دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے۔ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے۔ ہری بھری آنکھوں کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، اور میٹھی جو ہے کھانے اور چکھنے میں اچھی لگتی ہے نا؟ یعنی دنیا دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور دنیا کو استعمال کیجئے پھر بھی اچھی لگتی ہے۔ تو الدنیا حلوۃ الخضرہ، دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں بسا رہا ہے تاکہ دیکھے تم کس طریقے سے عمل کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا، اے لوگو اس لیے تم دنیا سے بچتے رہنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ درہم اور دینار تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک اور برباد کیے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں بھی یہ ہلاک اور برباد نہ کر دے۔
بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فجر کی نماز پڑھ کر کے واپس ہو رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کا بالکل جھمکٹا ہے، بھرے ہوئے ہیں صحابہ کرام۔ کیوں؟ سن لیا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بحرین گئے تھے اور وہاں سے صدقے کا ڈھیر سارا مال لے کر کے آئے ہیں، ڈھیر سارا مال لے کر کے آئے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو اطلاع ملی تو صحابہ کرام اپنے یہاں نماز پڑھنے وجہ کہتے ہیں چلو آج مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ حاصل کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرائے، آپ ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا بشروا واملوا، تمہیں خوشخبری ہونی چاہیے اور تم امید رکھو کہ تمہارے نا امید میں نہیں کروں گا، لیکن دیکھو مل فقر اخشى علیکم، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم لوگ فقیر رہو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، مجھے خوف یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں تمہارے سامنے پھیلا دی جائیں گی، دنیا اپنی نعمتیں تمہارے سامنے بالکل نچھاور کر دے گی اور تم اس کے اندر مشغول ہو کر کے ایسے ہی ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے جس طریقے سے کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک اور برباد ہوئے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر مسلمان ہلاک اور برباد ہوا ہے تو پیسے اور دولت ہی کے پیچھے ہلاک اور برباد ہوا ہے۔ میں دور نہیں جانے کے لیے کہوں گا، واللہ آپ 1857 اور اس کے 40-50 سال پہلے اور 40 سال 50 سال بعد کی ہندوستان کی تاریخ پڑھ لے جائیے بس آپ، اور کچھ نہیں، اور میں کچھ نہیں کہوں گا آپ سے۔ ہندوستان کی تاریخ 1857 کے پہلے کی 40-50 سال پہلے اور اس کے 40-50 بلکہ 2-4 سال بعد ہی کی آپ تاریخ پڑھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان کے اندر مال و دولت نے مسلمانوں کو کس طریقے سے تباہ اور برباد کیا ہے۔ تو مال اور دولت کما لینا، حاصل ہو جانا، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر اپنے صحابہ کرام کو مالدار ہونے کی دعا نہیں کرتے تھے۔ دو ہی ایک صحابی ہیں جن کے لیے آپ نے دعا کی ہوگی مالدار ہو گئے ہوں، ورنہ آپ کا حال تو یہ تھا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر صرف ایک کپڑا ہے بس، اور جب وہ سجدے میں جاتے ہیں اتنا چھوٹا کپڑا ہے تو ان کی شرمگاہ کھل جایا کرتی ہے۔ اور اس پر بھی بس نہیں ہے، انہی صحابہ میں سے ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو بھوک اور پیاس کی تاب نہ لا کر کے بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے، جماعت میں کھڑے ہونے کی تاب نہیں رہا کرتی تھی انہیں۔ اور آج ہم افطاری میں اتنا کھا لیا کرتے ہیں کہ ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ دیکھ لیجئے دونوں کا فرق کتنا ہے۔ ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکیں، اور ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اس پر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے نوازا تھا اور کیسے عزت دی تھی، اور آج ہمیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے حاملے قرآن ہو کر، قرآن ہمارے ساتھ میعاد میں ہے لیکن ہمیں دنیا کے اندر کوئی عزت ہماری آج موجود نہیں ہے۔ تو بعض صحابہ کرام ان کی حالت یہ تھی کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ واللہ اگر تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارا کیا مقام رکھا ہے تو تم چاہو گے کاش کہ اور فقیر بن جاتے ہیں۔ یہ دعا نہیں کی کہ وہ اور مالدار ہو جائیں، یہ دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں 2 دن کی 2 وقت کی روٹی دے دے، بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ اگر تم یہ جان جاؤ تمہارا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو تم چاہو گے کہ اور فقیر اور محتاج ہو جاؤ۔ تو عرض کرنے کا مقصد بات دوسری طرف جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ساری، زبان اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، آخر اس نعمت کا استعمال ہم نے کہاں تک کیا ہے؟ صحیح آیا اس نعمت کے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کا کیا جواب تیار کیا ہے؟ خصوصاً اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہم نے اپنے ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کہاں تک صحیح استعمال کیا ہے؟
مثال کے طور پر آنکھ ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، چاہیے کہ تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، چاہیے کہ تمہارا کان بھی روزہ رکھے. تمہارے اوپر ایک سکینت اور وقار ہونا چاہیے. روزے والا دن اور غیر روزے والا دن دونوں برابر نہ کر ڈالو تم لوگ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کے روزے کا ثواب برباد ہو جاتا ہے اور جو رمضان المبارک کے مہینے ہی محروم رہا کرتے ہیں، ان میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو اور اپنے کان کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گندے گندے گانے سنا کرتے ہیں، فحش گانے سنا کرتے ہیں، آنکھوں سے فلمیں دیکھتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں. اپنے بستر کے نیچے کم سے کم ایک میگزین ضرور رکھا ہوگا جس کے اوپر عورتوں کی ننگی تصویریں ہوں گی. جب تک ایک آدھ دو بار سو نہیں لیں گے اس وقت تک نیند نہیں آیا کرتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، واللہ میں جانتا ہوں ایسے لوگ دیکھا ہے، انہیں پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن ان کے تکیہ کے نیچے کوئی نہ کوئی میگزین ضرور ہوگی. کسی کا نام خاتون مشرق ہے تو کسی کا نام رابطہ ہے تو کوئی اور ہے تو کوئی اور ہے، عجیب عجیب نام بھی رکھے ہوئے اس کو. یہ ساتھیوں آنکھوں کا زنا ہے، یہ زبان کا زنا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے قرآن مجید تو نہیں سنا جاتا امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے، البتہ گانے کی کیسٹیں ضرور ان سے سنی جایا کرتی ہیں. ایسے لوگوں نے کیا روزہ رکھا ہے کہ رمضان کی کیا حفاظت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو انسان جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوستو، آپ میں سے کچھ لوگ حاضر رہے ہوں گے جب ہم نے روزے کے فضائل بیان کیے تھے. روزے کے فضائل بیان کیے تھے، ان میں سے روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ الصیام جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے، دوزخ سے ڈھال ہے. لیکن مسند احمد کی روایت میں ہے کہ الصیام جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ بندہ خود ہی اسے پھاڑ نہ دے. اور ایک ضعیف روایت میں ہے کہ اسے پھاڑے گا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا غیبت کرے یا چگلی کرے، غیبت اور چگلی کرے. تو ساتھیوں، یہ ایسی برائی ہے زبان کی جو آج بڑی عام ہے، خاص طور پر اپنے مخالف کی برائیاں، خاص طور پر اپنے کفیل کی برائیاں، عمومی طور پر سعودیوں کی برائیاں، عمومی طور پر دوسرے لوگوں کی برائیاں جو ہمارے مخالف ہیں. ہندوستانی پاکستانی برائیاں کرتے ہیں، پاکستانی ہندوستانیوں کی، ہندوستانی بنگلہ دیشیوں کی، بنگلہ دیشی فلاں کی. اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی رہتی ہیں اور آپ لوگ اچھی طریقے سے اس کو جانتے ہیں. اور یہ برائی اپنے کفیل کی برائی تو ظاہر بات یہ تو بالکل عام ہے، خواہ ان کا کفیل نیک ہے، خواہ ان کا کفیل برا ہے، خواہ ان کا کفیل اس کا حق دیتا ہے، خواہ اس کا حق نہیں دیتا ہے. عمومی طور پر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنے کفیل کی برائیوں کے طرف مشغول رہا کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کس سے یہ رچ میں کسی طرح سے دفاع کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر ایک برائی پائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں. شاید آپ کو اس کا تجربہ نہ ہو، مجھے اس کا تجربہ ہے کہ لوگ فلاں کی شکایت لے کر کے میرے پاس، کسی کی شکایت اس کی اور اس کی شکایت لے کر میرے پاس آتے ہیں کہ فلاں نے مجھے تنخواہ نہیں دی، فلاں نے مجھے یہ نہیں کیا، فلاں میرا نسبہ کھا لیتا ہے، فلاں ایک دو نہیں بلکہ 50 اس قسم کی شکایتیں آ جاتی ہیں جو سنتے سنتے اگر میں صبر سے کام نہ لوں تو میرا دماغ پک جائے. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی برائی اور غیبت اور چگلی ہوا کرتی ہے. اگر کوئی خاص مصلحت نہ ہو تو آپ جانتے ہیں کسی کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے عمومی طور پر لوگ غیبت جانتے نہیں کیا چیز ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت غیب سے بنا ہے. غیب کے معنی چھپی ہوئی چیز، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی جائے، کسی کا عیب بیان کیا جائے، کسی کے اندر اس کے دین میں کوئی کمی ہے، اس کے کپڑے کے اندر کوئی خرابی ہے،
اس کے بیوی بچوں میں کوئی خرابی ہے، اس کے اخلاق میں کوئی خرابی ہے، اس کے عادات میں کوئی خرابی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خرابی بیان کی جائے، یہی کیا ہے؟ غیبت ہے۔ حتیٰ کہ غیبت میں یہ بھی داخل ہے کہ دیکھو فلاں مولوی صاحب لوگوں کو تو تبلیغ کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پاتے، یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ اگر ہیں آپ ناصح مولوی صاحب کے خیر خواہ ہیں، جا کے مولوی صاحب سے کہیے، ان سے بتائیے، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کی بیوی کی برائی بیان کرنا یہ بھی غیبت ہے، کسی کا کپڑا کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا تنگ ہے، کسی کا چوڑا ہے، یہ بیان کرنا یہ بھی غیبت کے اندر داخل ہے۔ غیبت ایک ایسا سمندر ہے جو بہت وسیع ہے، جس کے اندر بہت سے لوگ اچھے برے سارے کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، بلکہ بہت سے ہمارے بھائی تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ کسی کی بھلائی بیان کرتے ہوئے آپ ان سے شاید ہی کبھی سنیں، کسی کی بھلائی بیان کرتے ہوئے شاید ہی، چاہے مولوی صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، کسی کوئی صاحب ہیں، ان کی بھلائی کرتے ہوئے شاید ہی کبھی آپ سنیں، البتہ برائی ہر ایک کی۔ واللہ ان کی مثال امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دی ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال مکھی کی ہے کہ مکھی صاف جگہ جا کر کبھی نہیں بیٹھے گی، کہاں بیٹھے گی؟ جو گندی جگہ ہوگی۔ تو یہی مثال ان لوگوں کی ہے کہ بھلائی تو کسی کبھی نہیں بیان کریں گے، البتہ برائیاں لوگوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لایا کریں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ غیبت کا بیان بہت وسیع ہے۔ میں جو یہاں کہہ رہا تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، گانا گانے سے، گالی دینے سے، جھگڑا کرنے سے، ان تمام چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں نے بخاری مسلم میں بار بار سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام اعمال جو بنی آدم کے ہیں ان کا ثواب تو ایک مقرر ہے، البتہ روزے کا ثواب میرے لیے ہے، میرے لیے ہے، میں ہوں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ تو بے حیائی کی بات کرے، نہ تو وہ فسق اور فجور کی بات کرے، نہ تو وہ لڑائی جھگڑا کرے، نہ تو وہ، اور اگر اس سے کوئی لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی یہ نہ سمجھو کہ میں تمہاری باتوں کو جواب نہیں دے سکتا، یہ نہ سمجھو کہ میں بزدلی دکھا رہا ہوں، ہے نا؟ کیا مطلب ہے؟ میں روزے سے ہوں۔ لیکن ایک مجلس میں شریک تھا، بعض لوگ بڑے ہی زبان کے تیز ہوتے ہیں، ایک صاحب سے کچھ کہنے لگے تو اس نے کہا بھائی میں روزے سے ہوں اس لیے کوئی زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ روزہ افطار کر کے تب اپنا بات کر لینا، جاؤ روزہ افطار کر کے آنا تب ہم سے باتیں کر لینا۔ یعنی اس بدبخت کو اتنا احساس نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کا احساس دلا رہا ہے کہ بھائی ہم بھی روزے سے ہیں، تم بھی روزے سے ہو، روزے میں روزے کا احترام کرنا چاہیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بجائے جب کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ روزہ افطار کر کے نا تم مجھ سے بحث کرنا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا ثواب، جو ہے روزے کا ثواب برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، زبان سے گالی نہ دے، آنکھوں کا صحیح استعمال کرے، کوئی گندی چیز دیکھے نہیں، اسی طریقے سے کانوں کا صحیح استعمال کرے۔ اور میں تو کہوں گا کہ تمام بھائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ سنن ترمذی اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بھی تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے۔ تو اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے روزے دار دوستوں، اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا، علامہ البانی اس حدیث کو صحیحہ میں نقل کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ کس سے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں ایک وصیت ہے بس، کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی شرم کرو جیسے ہی اپنے گاؤں کے کسی بڑے سردار کے سامنے تم شرماتے ہو، بس۔ واللہ ایک وصیت ہے جو لاکھوں نصیحتوں کے اوپر غالب ہے۔ اگر انسان لے مثال کے طور پر کتنے ایسے بھائی جو سگریٹ پینے والے ہوں گے لیکن شیخ نصیر الدین پہنچتے ہوں گے تو چھپا لیتے ہی نہیں چھپاتے ہیں،
ہے نا, فلم دیکھ رہے ہوں گے لیکن شیخ صاحب پہنچ جائیں گے تو گالی دے رہے ہوں گے لیکن شیخ صاحب پہنچ جائیں گے تو کیوں؟ شرم سے نا. تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ حقدار ہے کچھ سے. بھلا بتائیے اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی نہیں. لیکن حق تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرو اور اللہ تعالیٰ شرم کر کے چھوڑ دو. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا, اے لوگو شرم کرو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ سے شرم تو کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں اس شرم کی بات نہیں کر رہا ہوں مگر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے شرم کرے. کون؟ جو فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى, اپنے سر کو اور سر کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کر لے. اپنے زبان کی حفاظت کرے, اپنے آنکھ کی حفاظت کرے, اپنے کان کی حفاظت کرے, اپنے دماغ اپنے سوچ کی حفاظت کرے. وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى, اور پیٹ اور اس کے ارد گرد جو ہے اس کی حفاظت کر لے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنے پیر کی حفاظت کر لے, اپنے پیٹ کی حفاظت کرے, کوئی ناجائز نہ کھائے, اور اپنے دل کی حفاظت کر لے, کسی مسلمان بھائی کا کینہ کپٹ دشمنی اپنے دل کے اندر نہ رکھے. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا, اور موت کو اور موت کے بعد سر گل جانے کو یاد رکھے. جس نے ایسا کر لیا اس نے اللہ تبارک و تعالی سے شرم کا حق ادا کر دیا. اب آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس لیے کہ صرف 5 منٹ باقی رہ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ جی ہاں یہ ہے کہ دیکھیے بہت سے ہمارے کیا شیخ بس کریں گا. ہاں آج بڑا مسئلہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو رمضان کو دنیا کی تجارت بنا لیے ہیں اور آخرت کی تجارت بنانا چھوڑ دیے ہیں. حالانکہ رمضان ان مواسم میں سے ہے جو آخرت کی تجارت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. جس طریقے سے دنیا والوں کے لیے مہربانی ہوتی ہے کہ سال میں 1-2 موسم ایسا آتا ہے کہ اپنی تجارت کو چمکا لیتے اور اتنی کمائی کر لیتے ہیں سال بھر چاہے بیکار بیٹھے رہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے, انسان کے دل کے اندر نفس ہے, ویسے موسم عطا فرمائے ہیں کہ اس موسم کے اندر خصوصی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا سکتا ہے. انہی میں سے کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. لیکن بدقسمتی سے آج یہ مہینہ کس کا مہینہ بن گیا ہے؟ تجارت کا مہینہ بن گیا ہے. لیکن حقیقت میں یہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ آخرت کی تجارت کا مہینہ ہے. اس لیے کہ دیکھیے آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کسی بھی عمل کا ثواب جو ہے 3 وجہ سے 4 وجہ سے بڑھ جایا کرتا ہے. کوئی بھی عمل کا ثواب 4 وجہ سے بڑھ جایا کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس جگہ وہ انسان عمل کر رہا ہے وہ جگہ بڑے مبارک ہو, ہے نا. آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں تو اس کا کتنا ثواب ہے؟ 20 رکعت کا ملے گا, ہے نا. اور لیکن مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں پڑھیں تو جگہ کی بدلنے سے اس کا ثواب بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ اسی طریقے سے زمانے کے بدلنے سے بھی کسی بھی چیز کا ثواب بدل جاتا ہے. آپ شعبان میں عمرہ کریں اور رمضان میں عمرہ کریں, دونوں برابر ہے؟ دونوں برابر ہے؟ نہیں برابر ہے. شعبان کا عمرہ ایک عمرے کے برابر ہے اور رمضان کا عمرہ اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ ایسی حالت میں انسان ہو کہ وہ حالت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے کہ اس وقت اگر وہ انسان عمل کر لے تو اس کی مثال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں اور 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں تو کوئی بڑی اچھی چیز ہے. لیکن ایک انسان سفر میں جا رہا ہے, بالکل تھک کر کے چور ہو گیا ہے, آرام سے تھوڑا آرام کرنے کے لیے وہاں پر رکتا ہے اور وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا تو اللہ کتنا پسند ہے یہ, ہے نا. اسی طریقے سے چوتھی چیز جو انسان کے اعمال کے ثواب کو زیادہ کر دیتی ہے وہ خود عمل کرنے والے کا ہے. خود عمل کرنے والا, اس لیے کہ عمل کرنے والا جس قدر اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا اس کے عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ کرتا جائے گا. اسی مسجد کے اندر 2 آدمی ایک صف میں اور ایک دوسرے کے بغل کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں لیکن دونوں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہوا کرتا
ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا؟ وہی 2 رکعت نماز آپ یہاں پر پڑھیے اور 2 رکعت نماز انسان میدان جہاد میں ادا کرے، دونوں کا ثواب فرق ہے، نہیں فرق ہے؟ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ مبارک دنوں میں ہے، ان مبارک دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کا ثواب زیادہ کر دیتا ہے، چیزوں کا ثواب، اعمال کا ثواب زیادہ کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کر کے، روزہ تو رکھنا ہے رکھی کر کے، اور اس طریقے سے تراویح کو پورا پڑھ کر کے، توبہ اور استغفار کر کے، حتی الامکان جتنا ہم سے وہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں خرچ وہی کریں جو راجحی اور دلہ اور ان کے برابر ہے بس، اور ہم لوگ خرچ کرنے والے کیا، ہم تو مسکین فقیر خود ہی نہیں کھلا پاتے، ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، ہر انسان سے مطالبہ ہے اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہاں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو عید کے موقع پر اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے کا اہتمام نہیں کرے گا، ہے کوئی؟ الا ماشاء اللہ، ہر آدمی کرے گا نا۔ لیکن اسی پڑوس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ بھی ہو، کوئی بیوہ عورت بھی ہو، اس کے لیے کیا کیا ہے ہم نے اور آپ نے؟ اس کے لیے سوچا ہے کہ کسی عزیز سے کہہ دیں کہ ہاں بھائی فلاں بیوہ عورت کو بھی ایک جوڑا کپڑے دے دینا؟ حالانکہ ایک جوڑا کپڑا سعودی میں رہنے والے کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ 1000 روپے، 500 روپے، 1500، 2000 روپے سعودی میں کمانے والا ہلکا سا ہلکا کما رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بھاری نہیں ہے۔ خواہ بنگلہ دیش کا ہو یا انڈیا کا ہو یا پاکستان کا ہو، سری لنکا کا ہو یا جو ہے انڈونیشیا کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کے لیے 1000 2000 روپے، 100 200 150 ریال یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ صدقہ اور خیرات کر کے اس مبارک مہینے کے اندر ہم آخرت کی تجارت کر لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا تمہیں میں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دے دے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ رسول اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ تم نے کر لیا تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے بحریں جاری ہوں گی اور وہاں بہترین مکانات تمہیں ملنے والے ہیں۔ تو عرض کرنے وقت یہ آخرت کی تجارت ہے، اپنے اعمال کو سدھار کر کے، تراویح پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، قرآن مجید تلاوت کر کے، کسی بھی طریقے سے راتوں کو جا کر کے ہم آخرت کی تجارت کر لیں۔ اور یہ نہ کرنا یقیناً اس مبارک مہینے سے بڑی محرومی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا تو پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، لیکن ہم اس پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی محرومی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے میں جتنی برکتیں نازل فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پورا حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قیام کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، اپنی آنکھ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ایسا قرار دے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جائے۔ اس مبارک مہینے سے پہلے ہم سے جو کچھ گناہ ہوا کرتے تھے، ہم سے ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، ہم سے کبائر گناہ کا ارتکاب ہوا کرتا تھا، اگر ہم نے والدین کی کوئی نافرمانی کی ہے تو اس سے توبہ کر لے، اگر ہم نے رشتہ داری کو توڑا ہے تو اس سے توبہ کر لے، اگر ہماری عادت فلم دیکھنے کی تھی، ہماری عادت گانا سننے کی تھی، ہماری عادت اس قسم کی غلط چیزوں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اور آپ اس مبارک مہینے کو اپنی زندگی کے اندر انقلاب کا ایک سبب بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔